ایک بات سمجھیے، آج کوئی پسندیدہ ہوتا ہے، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی پیر صاحب، ہمارا ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جی یہ بڑا عالم ہے، اس کے پاس علم بڑا ہے، یا اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، فلاں پیر صاحب بڑے تقوی والے ہیں، فلاں ہمارے پیر صاحب جیسا تو کوئی ہے نہیں جی، وہ بڑے پرہیزگار۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں انصاف سے، آپ بتائیں آج کا علامہ، آج کا مفتی صاحب، آج کا پیر صاحب، آج کا مذہبی اسکالر قرآن شریف اور حدیث کو ہمارا آج کا مذہبی اسکالر زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یا وہ جنہوں نے مصطفیٰ سے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا وہ قرآن کو بہتر سمجھتے؟ بتائیے کون بہتر سمجھتا ہے؟ صحابہ کرام۔ بھئی آج کا کتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو جائے، پوری دنیا کا علم اکٹھا کر لے، تو کیا قرآن شریف کو اور حدیث شریف کو اس نہج پر وہ سمجھ سکتا ہے جس پر سیدنا فاروق اعظم نے سمجھا ہے، جس پر مولا علی نے سمجھا ہے، جس پر صدیق اکبر اور عثمان غنی نے جس طرح سے؟ کیوں؟ انہوں نے ہم تو 14 صدیوں کے بعد عالم اور مفتی بنے ہیں، تو صدیق اکبر تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عالم بنے ہیں۔ سبحان اللہ، درجہ بدرجہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہاتھ سات صحابہ کرام کے ہاتھ میں، انہوں نے 7 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا۔ چلیں اگر ایک وقفہ بھی ڈال لیں کہ جس صحابہ کے بعد بھی تو علم جاری ہے، تبھی تو آج 1400 سال سے ہم تک پہنچا ہوا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ وہ جی ابو حنیفہ کون ہے؟ جی ابو حنیفہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے 7 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، وہ ہیں ابو حنیفہ۔ تو لوگ زبان کھولتے ہیں اتنی اتنی بڑی۔ تو ابو حنیفہ کے عالم اور ابو حنیفہ کے امام، ابو حنیفہ کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم لیا۔ تو کس بات کی مولی ہے؟ تیرا کیا پس منظر ہے جو تو ان پر انگلیاں اٹھاتا ہے؟